نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معزز سامعین، جے کو ہوئے طلب حیاتی دی، شبیر دے خاطر مر دیکھے۔ جے کو ہوئے طلب حیاتی دی، شبیر دے خاطر مر دیکھے۔ جڑا عہد خالق نہیں ملدا، زنجیر دا ماتم کر دیکھے۔ آبادو ڈپٹی میری بھی تھی ونے، زیادہ دیر نہیں، 1 سال تے کئی دہاڑے دین دی تبلیغ تو فارغ تھیے چوتھا لال ولایت دا۔ تمہید نہیں، 53 ملینس سارا مضمون میں چھوڑ دیتا ہے۔ 53 پھپھی دو ڈیٹھس، پھپھی اماں آ بھرا دا چیلم نبی کرنا۔ موزمہ 1 دفعہ سجے ڈیٹھے، 1 دفعہ کھپے ڈیٹھے، 1 دفعہ پتر دو ڈیٹھیس، سرد بھریس آدھیے سفر کٹانگے کر کر کے میرا بچڑا میں تھک پئیاں۔ توڑے پڑھ دے سلامت میں آباد ہو۔ سفر کٹانگے کر کر کے میرا بچڑا میں تھک پئیاں۔ ہن محمل تے نہ چڑھ سکدی، کمزور اتنی تھی گئیاں۔ میں کو آپ حسین سوار کیتا، جڈاں پہلے وطن تو آئیاں۔ متا ہوں بھی آن سوار کرے، رہویر دا دہ دی پئیاں۔ ہن توڑے سامنے ذاکر اہل بیت مرید عباس ذکر آل محمد فرمیس آؤ۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت، من ساعت اللیل والنہار، ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعناق، حتی تسکنہو ارضا قطعا وتمتعو فیہا طویلا۔ یا ربا محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھ۔ صادق آل محمد فرمینے بڑا روشن تے منور ہو سی بروز محشر اون شخص کا چہرہ جڑا ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھ سی۔ مل کے درود پڑھ۔ اللہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کافی سارے جمع ہو، خالق کی حقیقی دا نام بلند ہے، بلند آواز نال سارے جواب دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، سارے جواب دیو۔ نعرہ رسالات، یک زبان ہو کے نعرہ حیدری، دو ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری۔ دعائے مالک اللہ ماتمیاں دا تمام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ بھائیں نسل در نسل ذکر حسین عزاداراں دے گھراں چوہیاں جاری ہو ساری رہے، خصوصاً عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام، ذکر حجت خدا خصوصاً سادات دے گھاری چجاری ہو ساری رہے۔ مالک اللہ جتنے عزادار بے اولاد ان اس ذکر دا صدقہ انہوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہوں کو اولاد دیتی ہے مالک اللہ انہوں نے زندگی دراز فرما۔ مشن عزاداری ماتم حسین دے وچ آنن دی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی عزادار بزرگ
نوجوان بھیڑ تے بھرا دی زواری واسطے سکھ دن مالک اللہ اس مجلس دا صدقہ اتنے تئی موت نہ ڈی وے جے تی بھیڑ تے بھرا دی زواری نہ کر مالک اللہ جتنے بھی عذابدار اوکھا دور مشکل حالت دے وچھن کہیں بھی مصیبت پریشانی دے وچھن اس ذکر دا صدقہ مالک ہر دیا مشکلات دور فرما خصوصاً حاضرین مجلس سے جو بھی نیک دلی مقاصد دن مالک اپنی بارگاہ قبول فرما وہ جگہ ہے مجلس حسین جت کوئی دعا رد نہیں تھی سستی نال آمین نہ کھو کوئی ویلا ہم نے دعا دا خصوصاً مجلس امام حسین بھی تھی دعا دی آمین نال بڑا مقام بد بن رہے مالک اللہ جتنے بھی عزادار کہیں مصیبت دے وچ انہاں دی مصیبت دور فرما جتنے بھی بانیان دے بزرگ اس دنیا تے ٹر گئے مالک اللہ یہ مجلس دا ثواب انہاں دے نام اعمال درج فرما جتنے بھی عزادار دنیا تے ٹر گئے انہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں مالک اللہ انہاں دیاں قبراں روشن تے منور فرما ہر عزادار دے زندگی دے مقصد دی دعا منگن لگا سارے رل کے آمین اکسو میرا مولا ساری پہلی آخری اور اہم دعائی ہے سارے 12ویں آقا امام زمان دائی دنیا تے جل ظہور فرما آمین انتقام گھنن مکن سادات دے غم دیکھو انہوں نے خوشیاں ایک ایسی سلوات پڑھو کہ جنت واجب ہو گئے اللہم سب تو پہلے میں حقیر میں گناہگار مالک دے دردہ چھوٹا جی خادم کوئی ذاکری دا وگھن کے توڑے چہریاں دے سامنے حاضر نہ تھیا امام حسین دی بارگاہ کو گواہ بنا کے آتا اے سبق یاد کرنے ہیں حسین دی مجلس عزاداراں کو سننے ہیں تے توڑے کن دعا گے بہت مہربانی اتھا ذاکری دعوی نہیں خصوصاً اتھا او در ہے جت مولا عباس بھی جھکا ہے سادی کیا جرات ہے عزاداری امام حسین یہ انہوں نے کرم ہے اسا ممبر تے آگے ہیں یہ توڑا احسان ہے سارے حق کی دعا کر چھوڑے دے اگر اجازت ہوئے تو بغیر انتظار دے اپنے دستور دے مطابق اون امام دا ذکر کرنا چاہنا جس امام دے بغیر این دنیا تے این دور اسا ایک ساہی نہیں گن سکتے بہت مہربانی یقیناً میں حجت خدا دا ذکر کرن لگا ہر معصومین دے فضائل دے حوالے نال پنجتن دے ذکر دے حوالے نال 14 دے ذکر دے حوالے نال عزادار بلیندے بھی ہن داد و دعا تحسینی دینن لیکن میں مولا دا چھوٹا جی ذاکر تھی کہ ہاتھ بن کے اپنی داد دی خاطر نہیں ایک منت کرنا جنہ امام زمانہ دا ذکر تھی وے نا ان دے نیاز حسین بولا ہاں حجت خدا دا ذکر کیونکہ اس دور دے وچ سب تو زیادہ ضرورت ہے امام دی امام تو علاوہ کوئی چیز ہے جن دی ضرورت ہوئے این دور دے وچ ہکا کمی رہ گئی ہے اس کمی دنا ہے حجت خدا دا ظہور اس ظہور واسطے مالکان دے ڈھیر کومنٹ بسم اللہ سارے بولو حیدری صحیح بڑی مہربانی مالکان دے ڈھیر کومنٹ سرکار کو صدو سرکار دے ظہور دی دعا سرکار دے سوال دی آقا تو ہاں کو جو عزادار سڑے نین اللہ جل یا مولا یا صاحب الاسر والزمان دی صدا لینے مالک اللہ عزاداراں کو کیڑا فائدہ ہے ہر عزادار دا دل ٹھرے تا میرے حق کی دعا فرمائے سرکار فرمائے 12ویں امام واسطے دعا منگانا لے دے اپنے گناہ ختم تھی میں سارے بولو حیدری اپنے گناہ مٹ گئے جو کاملے مخلص تھی کہ اللہ جل یا مولا یا صاحب الاسر والزمان گناہ مک گئے کیدہ کریم ہے 12واں امام کوشش کرو عزاداری دے وچ مجلس دے وچ معرفت دی دعا مانگو ایک میں اپیل کرے سانی آگے حسین کہیں بھی مجلس کہیں بھی مقام دے ہوتے جڑا میں دے نا ہمیشہ ذکر کو اٹھا کرو لازم نہیں جڑا 60,000 نیاز گھن ہے اون دی گال تو کچھ چنگی لگی ہے کوئی مولا دے چھوٹے ذاکری ایسے ہونن جڑی گفتگو توارے دلنچ پاوے نن مالک دا کرم ہوندے لازم نہیں زیادی نیاز گھننا لے تے عطا زیادہ ہوندی ہے مالک دی عطا کہتے بھی ہوندی ہے کوشش کی تھی کرو مولا گواہے ایک لفظ چن کے نا ایک لفظ گول کے توارے واسطے گلدستہ بنا آنے ہیں توارے واسطے عزاداراں واسطے مت عزاداراں کو کچھ لپ ہوئے مالک دی دعا مالک دی معرفت دی دعا مانگی کرو کیونکہ رسول خدا دی حدیث ہے
جڑا زمانے دے امام دی معرفت دے بغیر مر گئے وہ حیوان دی موت مر گئے. جی ہاں مالک دی معرفت دے بغیر حیوان دی موت ہے. لازم نہیں جڑا ڈھیر ساری تقریر پکائی ودا ہوئے یاد کیتی ودا ہوئے مالک دی معرفت ہوئے. نا 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 ابو جہل انہاں دے فضائل پڑھدا ہا. مولا دی قسم ہے میں اپنی محنت دے مطابق تقبوں کچھ دے کے بھیجن والا. فضائل منیندے منکر بھی ہیں. میں تواڈے تے سوال کرے نا کربلا دے وچ امام حسین دے مخالف جڑے لڑن آئے کھڑے ہیں نہیں جانتے رسول دا پوترا؟ بولو اللہ زبان دیتی ہے ساری جانتے ہیں نا رسول دا پوترا کیا ہے؟ حسینیت دے خلاف تھے کیوں ہیں؟ امام دی معرفت کوئی نہیں. میں ادرانا جنہ کو معرفت ہے یہ حسین دے قدم وچ کچھ دے رہے ہیں. جنہ کو معرفت کوئی نہیں حسینیت دے خلاف اپنی تلواراں بلند کریں دے رہے. فضائل مننا یا فضائل پڑھنا یا فضائل تسلیم کرنا دا نام معرفت نہیں. ہاں امام کنے معرفت دی دعا مانگو. سرکار دے سوال تھی آقا معرفت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سارے منن والا جنا چہرے مقام تے ہی ساری زیارت کرے فوراً سا کو دیکھ کے سنجان ونجے ادھا نا تا معرفت ہے. میرے واسطے فخر دی گال ہے ایک استاد محترم تشریف کی نا بیا مالک دے عظیم ذکر کرنا ذاکر ہے. توجہ ہے نا؟ کوشش کرو معرفت دی دعا منگو. معرفت دے بغیر جہلیت ہے. معرفت دے بغیر حیوان دی موت ہے. میں توالے تے سوال کرے نا مولا دی قسم نصرت دی لوڑے حجت خدا جڑے حیران نہیں بیٹھے میں بڑی گفتگو پیا کرے نا اس ستواں امام جہاں دی شہادت منائی بیٹھے ہو جنہ دے جنازیاں تے گئے ہو جنہ دی مجلس وچ گئے ہو. ستواں امام اپنے دور دا وقت دا امام ہے. زندان دے وچ تڑپدا لے گئے روک کربلا ویندے رہے لیکن وقت دے امام دی معرفت دے بغیر ویندے رہے. وقت دے امام کو نصرت دی لوڑ ہے. ستویں امام کو چھوڑ کے بندے کربلا ویندے رہے. میں کوئی کربلا دی خلاف گال نہ پیا کریں گا. حجت خدا کو ضرورت ہے نصرت دی. میں ادرانا ستویں امام دی اگر نصرت ہوئے ہا پل بغداد دے امام دا جنازہ نہ ہویا امام دا خطبہ ہویا. کوشش کرو امام کو ضرورت ہے نصرت دی. اے وقت دا امام ہی میں سمجھو وقت دا موسیٰ کاظم کہے دے. ہاں وقت دا موسیٰ کاظم زندان وچ روندا بیٹھا ہے. کوئی نہیں روندا بیٹھا اللہ زبان دیتی ہے روندا بیٹھا ہے. کوشش کرو حجت خدا کو سدو. حجت خدا دی آمد نال تواڈے اپنے فائدے تھی وینے. مالک دے کیڑے احسان ہیں. سوال پیدا تھیندے نا 1400 سال تو ہو سکتا ہے میں تھوڑی گفتگو لمبی کر ونجا لیکن میں کوشش کریں دا پیا ہن مختصر پیغام پیا رہے نا. جیڑا دور چلدا پے نا بہت ہی نازک دور ہے. دیکھو ہمیشہ مظلوم دے خلاف سازشاں. مظلوم تے ظلم تھیندا پے کرن والا ظالم ہے. مدینے دے وچ مزاراں کو جندرے نہیں لگے ہوئے. بولو نا جندرے لگے ہوئے نا. اسا کربلا ویندے پے ہیں ساری زندگی اسا روسوراں دے. ساری زندگی مظلوم تے ظلم تھی سی. ساری زندگی حق دی آواز کو دباون دی کوشش تھی سی. نہیں میں کو مولا دی قسم میرا فیصلہ نہیں. اے وارث قرآن دا فیصلہ ہے. اے صرف وارث قرآن دا فیصلہ نہیں. اے 14 دا فیصلہ ہے. اے قرآن دا فیصلہ ہے. فیصلہ کہڑے تو کو 17 سنانا چاہنا. شاعر بھی یاد ہے ایک روز یہ منظر بدلے گا. ایک روز یہ منظر بدلے گا. ایک دن یہ چمن لہرائے گا. گلشن میں چلے گی ایسی ہوا یہ دور خزاں مٹ جائے گا. آدھے یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخ گوہر برسائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم ستم خود ظالم کو رلوائے گا. خنجر کا کلیجہ کانپے گا تلوار کا سر چکرائے گا. کعبے کی چھت پہ غازی کا ایک روز علم لہرائے گا. حیدری بڑی مہربانی جنہوں کو انتظار ہے یار مالک دا اتداد دعا دے ہونا صحیح بنی ہے. کعبے کی چھت پہ غازی کا ایک روز علم لہرائے گا. آدھے کیا تیر و کمان کیا نو کے سنا کیا گرز گراں کیا تیغ تو دم.
سمجھا کے پڑھن دا دیاں یہ سوشل میڈیا تے بیان ان سارے کنے ٹینک ان سارے کنے ہتھیار ان سارے کنوں اس نے کتنا قسم دے اصل اصل دنیا دے وچ ایک طاقت نال لڑنا ہے میں کو نہیں پتا ہو کیڑی طاقت آ دین لیکن میں انہاں کو پیغام دے کے پیادا میں آکھے کیا تیر و کما کیا نوک سنا کیا گرز گرا کیا تیغ دودم کیا ٹینک اور کیسے میزائل کیا راکٹ کیسے ایٹم بم سامان ہوس اسباب ستم ریگن کی زبان رشدی کا قلم اور انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں یہ صنم کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا مانا کہ ابھی ہیں تشنہ دہن صحرا صحرا گلشن گلشن بولو نا مانا کہ ابھی ہیں تشنہ دہن صحرا صحرا گلشن گلشن مانا کہ ہیں صدیوں کے پیاسے یہ لال و گل یہ سر و سنم پتی پتی ہے خشک زباں ڈالی ڈالی ہے تشنہ دہن اللہ کی رحمت سے لیکن مایوس نہ ہو ارباب چمن کیوں وہ بادل اٹھنے والا ہے جو سب کی پیاس بجھائے گا کیا بات ہے اللہ بھامیں وہ بادل اٹھنے والا ہے جو سب کی پیاس بجھائے گا ہن قرآن دا فیصلہ پیا پڑھنا میں کہے گونجے گی جا الحق کی صدا جب سورج چاند ستاروں سے میں کہیں گناہ اکسا تو کینے بیٹھا بولے نے جڑا بندہ سمجھ کے بولے نے میرا سلام ہے میں کہے گونجے گی جا الحق کی صدا جب سورج چاند ستاروں سے کچھ کر نہ سکیں گے اہل ستم تب مصنوعی سیاروں سے ٹکرائیں گے خود ہی آپس میں جب تیارے تیاروں سے دم بھر میں نکل جائے گی ہوا طاقت کے سبھی غباروں سے قدر جب زور الہی کا وارث طاقت اپنی دکھلائے گا بہت مہربانی بولو حیدری صحیح کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ادھر 40 فکریں ان میں لیکن میں آخری بھی پڑھتا دشمن کو مخاطب تھی کہ ایک پیغام دے ماں مولا دی قسم میں بولن والیاں تائی ہے سترین میں کہے اوے آئے وادی نجس کے راہ سنو اور کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو اور جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پہ ادھر آتے ہو اللہ اکبر جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پہ ادھر آتے ہو مہماں کا خون بہاتے ہو ایمان کا نقش مٹاتے ہو ایک روز تمہیں بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا سارے بولو حیدری ایک روز تمہیں بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا اللہ بھائیں وقت قریب ہے ہاں دشمنہ کو بتاں لکار تروڑا ویسے دشمنہ کو سٹ دیتا ویسے میں پہلے تک گفتگو یہ کیتی ہے کوشش کرو ظہور دی دعا مانگو کنا اسا محسوس نہیں کیتا اسا محسوس کرو نا سب اس کیفیت دا پتہ لگے ہاں جو امام دی کیفیت کیا ہے میں توارے تے سوال کرے نا امام دے سامنے کائنات ہی میں ہے جی میں تمہارے سامنے ہاتھ دی انگلی کونی دے تھا بیٹھا 1400 سال جو تھی گئے موسیٰ کاظم رسیاں پائی پائے بولو یار 1400 سال تھی گئے حسین دی تھی این حالت ہی نہیں ستی ہوئی کیڑا روندہ ہو سی کیڑے وین کریں دا ہو سی بولا تا وہ کربلا کی نویں بولا دی قسم شب جمعہ امام دے وین سنینے کربلا ونجو کربلا امام روندہ ہے امام خون روندہ ہے اسا غافل تھی گئے امام وہ ہک ہک دکھ یاد کر کے روندہ ہے وہ ہک ہک دکھ دنا چاہ کے وین کریں دے تو اسا عزاداروں کو پیغام دے دے رو کیا دے میرے ظہور دی دعا منگو توارے گناہ ختم تھی ویسے کیا دے میرے ظہور دی دعا منگو تواری آخرت واسطے فائدہ ہے ایشو امام موت ماتم کر کے آدھے میرا سلام ہوئے اون ڈالے تھے جیڑا نا محرم دی ڈھل دی دیگر کو 53 منٹ نازین تھے ہاں دیکھو جڑے ہائے پہ کرے دے ہو یار رو کیا دے نا زمین تھے ہاں ایشو امام موت ماتم کریں دے مولا گواہ کربلا پوری دنیا دی دھرتی حل وے دیئے رو رو کیا دے میرا سلام ہوئے اون اصغر تے زوبہا من العزن الى العزن موت ماتم کر کے آدھے میرا اوندے تے سلام ہوئے جیڑا ہیک کن تو بے کن تے یو خازبہ تھی گیا ہا
مولا تیری ہائے قبول فرماوے یا اے عزاداری ہون رل کے سارے ہائے پہ کریں دیو ایو 12واں امام منہ تے ماتم کریں دے جہدی اولاد تے ڈاڈی چھوٹی بندے سر چوائے رو کے آدھے میرا سلام ہوئے 4 سال دی اون قیدن تے جیڑی بابے دی شہادت تو بعد نہ سجے سم سکتی ہے نہ حبیبی کھبے سم سکتی ہے وال منہ تے ماتم کریں دے امام رو کے آدھے میرا سلام ہوئے انہاں دادیاں تے زندان شام دی گرمی اور سردی دی وجہ نال جنہاں دے چہرہ دے رنگ بدل گئے ہیں سمجھ کے ہائی کی تیوے غلط ہی وے توڑا جنہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے ہیں شام علی سین کو سب کے برا محمد حنفیہ نہ سناتا کیوں نہ سناتا حالات ایسے چو گزر رہی ہے امام دی بھین مولا گواہ ہے بھرا نہ سناتا کئی دفعہ سجاد کنو پوچھو اچھا این بی بی نا جنہا شام چھوڑیے نا شام ہی چھوڑی سی نال دنیا ہی چھوڑی سی شام تو ہی تھک پئیے زیورہ تو ہی تھک پئیے ایک بند میں کوئی یاد ہے وہ پڑھ دا رب گواہ مولا دے عظیم مدہ خان پڑھ گئے وہ دن سال دیوں قیدن سینی دے بالآخر زیور لہ گئے ارمان ایہو 8 بار مسلسل ہاتھ اون حالت وچ رہ گئے ارمان ایہو 8 بار مسلسل ہاتھ اون حالت وچ رہ گئے بی بی شام چھوڑیے بی بی دنیا چھوڑیے تے سجاد دا خون ود پائے سجاد دنے کہہ دیئے میں ٹری وینیاں سجاد میں تیری ماں ہاں بازار این تیری منت نہیں کی تھی بی بی آدھیے دربار این تیری منت نہیں کی تھی بی بی آدھیے کربلا تو شام سجاد تو وقت دا امام ہے میں حوصلے دیں دی رہی ہاں سجاد تیری منت نہیں کی تھی آج میں تیری ماں ہاں میں تیری منت پہ کرے نہیں ہاں آدھے کیڑی منت ہاتھ جوڑ کے آدھیے منت لا ہون میں ٹری وینیاں اکھی اللہ خون روک جا بی بی آدھیے تیرا خون میں کو تڑپا دیں دے بی بی آدھیے اکھیاں اللہ رت روک اکھیاں اللہ خون رو زوال حسین گوہر دا لکھا ہویا نوحا تو کو لفظاں سنانا چاہنا جو بی بی سجاد دی منت کریں دی رہی ہے آدھی سجاد اکھی دی رات رو ہون تو میں دنیا چھوڑی بینیاں مولا گواہ عظیم کلام لکھ گئے رو رو کے بی بی سجاد دی منت کی دیئے رو کے آدھی میں کو دفن چکر میں دی نبھ ویسی رو المصائب علایا ہا بچڑا تو شام نہ آیا کر چھڑے ازاداراں کو اللہ ہاتھ ماتم واسرے دیں بی بی آدھی میں کو دفن چکر میری نبھ ویسی رو المصائب علایا ہا بچڑا تو شام نہ آیا کر کیوں ہٹکے دی شام دا رو رو کے آدھی انہا شام دے وسطیاں پہلے بھی دیکھو اوہے خون روایا بچڑا تو شام نہ آیا کر رو کہہ دیا مطا میرے بعد شام آویں سجاد مطا میرے بعد شام آویں جنہ دکھ ودھے نانا میرے محمل دی ٹیک آکے گھننا ہویں سجاد دے کہہ دیا کہیں دی ٹیک تے ٹر سے شام دے وچ تے کو مادہ محمل نہیں لبھنا بی بی آدھیے کیویں بچ سن سے کھلا شامیاں نے جے وچ بازار ٹرایا بی بی آدھی سجاد میرے بعد شام نہ ہمیں ایو جی 70 روپیہ بڑھدا ہر ازادار دی ہائے نکل ویسی ایو جیاں پوتر کو حوصلہ دیتس مولا گواہ ہے جڑا حوصلہ ماما چھوٹے بالا کو نہیں سجاد دے کیا دیئے سجاد میں جان دیاں کیڑی شہد کو خون رو آئے رو کیا دیئے ہن خون نہ رو اے دیکھاں کفن دے پردے وچ لک گئے ہنداغ زنجیرہ دے ہائے عمر اللہ یارے ہے کربلا جڑے ہائے کرے دے پائے ہو بی بی آدھی اے دیکھاں کفن دے پردے وچ لک گئے ہن داغ زنجیران دے انہاں داغاں دا تیریاں اکھیاں کو اگے کتنا سیک ہے آیا آخری فکرہ بڑھ کے جڑا ماحول بڑھ کے ممبر میں چھڑیں دا پیاں رو رو کے آدھی سجاد تے کو پگ بتھواون دے ویلے ڈٹی ویل میں چوئے ٹھری داوان دی بی بی آدھی ایڈے قیمتی صدقے دے دے کے تے کو ہم سجاد بچایا